الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا وقال الله تعالى في مقام آخر ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وقال الله تعالى في مقام آخر فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق أنه من سمع منادي الله ينادي إلى الصلاة فلا يجبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت ہی بزرگوں، ہم عمر نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے نماز پڑھنے کی فضیلت پر بہت ساری قرآنی آیات سے فضیلتیں سنی اور احادیث مبارکہ میں 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کی بہت ساری فضیلتیں سنی، جیسے ہم نے سنا والذین هم علی صلاتهم یحافظون فی جنات مکرمون، اور دوسری جگہ سورۃ المؤمنون میں سنا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ نمازوں کی حفاظت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت کا وارث بنا رہا ہے، ایسے باغات، ایسی جنت کا وارث بنا رہا ہے، اور ساتھ اعلان کر رہا ہے ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہو گے۔ فی جنات مکرمون، جنت جو باغات ہیں، جو محلات ہیں، وہ بہت عزت کی جگہ ہے۔ یہ قرآن اعلان کر رہا ہے نماز پڑھنے والوں کے، نماز کی حفاظت کرنے والوں کے لیے۔ آج کا جیسے نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، جیسے نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، ایسے ہی نماز چھوڑنے پر بہت زیادہ وعیدات ہیں، بہت زیادہ قرآن نے جھنجھوڑا ہے۔ قرآن نے ایسے اس جرم کو بہت بڑا جرم کہا ہے، یہ نماز کو چھوڑنا، نماز میں سستی کرنا۔ قرآنی آیات ہمیں بتلاتی ہے
ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ کہ یہ نماز کا چھوڑنا ایمان والے کے پاس تو ہے ہی نہیں، ایمان والے کے بارے میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا وہ نماز کو چھوڑ دے، نماز سے پیچھے رہ جائے، نماز نہ پڑھے۔ یہ ایمان والے کے بارے میں سوچنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ایمان والے کے بارے میں یہ کہنا یہ نماز نہیں پڑھتا یہ عجیب لگتا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں دیکھیں تو صحابہ کے ایسے بہت سارے اقوال ملتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو کھلم کھلا منافق ہوتا تھا، جس کا ہمیں معلوم ہوتا تھا یہ منافق ہے، وہ جماعت کی نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ کیوں؟ وہ اپنے منافقت کو، اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچتا تھا، جماعت کا اہتمام کرتا تھا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ قرآن کہتا ہے منافقین سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ خود اپنی زندگی کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، ہاں جب وہ نماز کی طرف آتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سستی اور کاہلی میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ نماز منافقین کے بیان کی جا رہی ہے کہ وہ نماز میں آتے ہیں، آتے کس طرح ہیں؟ سستی میں، کاہلی میں، جس طرح اللہ کی دربار میں آ کر کھڑا ہوا جاتا ہے۔ جیسے ایمان والے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، پچھلے جمعے آپ نے سنا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ایمان والے کی تو گٹی میں ہے، ایمان والے کی تو بنیاد میں ہے کہ وہ نماز پڑھے گا، وہ نمازی ہے، وہ نماز 5 وقت کی ضرور پڑھے گا۔ دوسری فضیلتیں آپ نے سنی، تو اس لیے ایمان والا تو نماز سے پیچھے رہتا ہی نہیں ہے، نماز ایمان والا تو نماز سے پیچھے ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں دوسرا قرآن پاک میں دوسری آیات میں نے پڑھی، فرمایا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا یہ بیان کر رہا ہے فویل للمصلین، فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ کیسے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازی جو نماز میں سستی کرتے ہیں، جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ نماز میں سستی کرنا کیسا ہے؟ جو نماز میں سستی کرنے پر ہلاکت ہے، ایسی ہلاکت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ویل جو لفظ ہے یہ جہنم کی ایک وادی ہے جو بہت تپائی جاتی ہے، جو ایسی وادی ہے کہ ہر روز جہنم کے دوسرے جو درجے ہیں، دوسری جو وادیاں ہیں، وہ ہر روز 400 مرتبہ اس ویل والی وادی سے پناہ مانگتے ہیں، اور وہ ویل والی جو وادی ہے وہ صرف بے نمازیوں کے لیے ہے، اس میں بے نمازی ڈالے جائیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے ایسے نمازی جو سستی کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، 10 مبشرہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، وہ فرماتے ہیں نماز میں سستی کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اپنے مستحب وقت میں نہ پڑھنا، نماز کو نماز کے مستحب وقت میں نہ پڑھنا، یہ نماز میں سستی ہے۔ جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اس کے لیے کیسی ہلاکت ہوگی۔ یہ تو نماز پڑھنے والا، ظہر کا وقت ہے، بالفرض 4:30 بجے تک نماز کا ظہر کا وقت ہے، 3:30 بجے تک فقہا نے لکھا ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، 2 حصوں تک نماز کا پڑھنا مستحب ہے، اس وقت میں آدمی کو پڑھ لینی چاہیے۔ اس سے زیادہ تاخیر کرے تو وہ گناہگار ہوتا ہے، نماز کی تاخیر میں آتا ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز ہے، سورج جب تک نظر آ رہا ہے، جب تک اس پر نظر نہیں ٹکتی وہ مستحب وقت ہے، اور جب وہ سورج غروب ہونے کے قریب آ جائے تو مستحب وقت اس کا نکل جاتا ہے۔ اسی طرح یعنی کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے وقت داخل ہونے تک نماز کا پڑھ لینا یہ اس کے وقت میں ہے، لیکن اگر نماز کا وقت نکال کر پھر پڑھ لے، قضا کر لے، یا وقت گزر گیا پھر پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ہلاکت کیسی ہے؟ ایسی وادی میں ڈالا جائے گا جو وادی اپنے دوسری جہنم کے جو درجات ہیں، دوسری وادیاں جو ہیں اس سے 400 مرتبہ اسی جہنم سے پناہ مانگ رہی ہیں، جس میں بے نمازی کو ڈالا جائے گا۔ تو کتنی بڑی وعید ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن ہمیں بتلاتا ہے کل جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جن کا جہنم کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا ما سلککم فی سقر،
जन्नती पूछेंगे तुम्हें क्या हुआ, जो अपने साथ चलने फिरने वाले थे उनके बारे में पूछेंगे तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों जहन्नम में चले गए। ये फी सक़र, ये भी जहन्नम की एक वादी है, उसमें जब ये बेनमाजी डले हुए होंगे तो ये पूछा जाएगा। वो जन्नती लोग पूछेंगे तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों जहन्नम में चलेंगे, तो वो जहन्नमी उस वक़्त कहेंगे। कुरान हमें बतलाता है, 29वां पारा है, सूरत मुदस्सिर की आयत है, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। वो क्या कहेंगे जहन्नमी, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है, कोई मौलवी नहीं कह रहा, किसी बुजुर्ग की कश्फ की बात नहीं बता रहा, कुरान कह रहा है। कुरान क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, जहन्नम में जाने की वो वजह क्या बयान करेंगे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। नाकामी का सबब और बहुत बड़ा गुनाह नमाज को कहा गया। कुरान बतलाता है फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस्सलाह वत्तबउश शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। कुरान बतला रहा है, पहले नबियों का तज़किरा किया, सूरत मरियम के ये आयत है, पहले नबियों का तज़किरा होने के बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम्हारे बाद ऐसे लोग आएंगे जो नमाज़ों को ज़ाया कर देंगे, जो नमाज़ों को ज़ाया कर देंगे। नमाज़ों को ज़ाया करना भी मुफस्सिरीन फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यही फरमाते हैं, अज़ाउस सलात से मुराद यही है कि नमाज को अपने वक़्त पर ना पढ़ना। अज़ाउस सलाह, नमाज को छोड़ देना नहीं है, नमाज को छोड़ देना नहीं है। अज़ाउस सलात से मुराद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, जो सहाबा में मुफस्सर सहाबा समझे जाते थे, तफसीर करने वाले सहाबा समझे जाते थे, वो फरमाते हैं अज़ाउस सलात से मुराद नमाज को अपने वक़्त पर ना पढ़ना है। और हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ताबीन में जलीलुल क़द्र ताबी हैं, ताबीन के इमाम हैं। ताबी उसे बोला जाता है जो सहाबा की ज़िंदगी को पाए, सहाबा की ज़ियारत करे, सहाबा से उलूम हासिल करे और उसी पर ज़िंदगी गुजार जाए, उसे ताबी बोला जाता है। जो अल्लाह तक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा ज़माना बेहतरीन ज़माना है, खैरुल क़ुरूनि क़र्नी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम। ये दूसरा ज़माना जो है, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, दूसरा सहाबा का ज़माना, तीसरा ताबीन का ज़माना। ताबीन का ज़माना भी बेहतरीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ताबीन के सरदार इमाम सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह भी यही फरमाते हैं, नमाज का ज़ाया करना ये नहीं है कि नमाज को छोड़ देना है, नमाज का ज़ाया करना ये है कि नमाज को उसके वक़्त में ना पढ़ना, नमाज को उसके वक़्त में ना पढ़ना। तो ये 4-5 आयतें हमें झंझोड़ नहीं रही, हमारी तरफ मुखातब नहीं हो रही। अगर हम नमाज में पहुंचते हैं तो हमें ये कीड़ा मकोड़ा, ये चोंटी तंग करे तो हमारी नमाज, हम नमाज को भूल जाते हैं। ये हमारी नमाज़ों में गफलत, फिर थोड़ा सा काम हो, थोड़ी सी मसरूफ़ियत हो तो हम नमाज को छोड़ देते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। तो कल क़यामत के दिन हम क्या जवाब देंगे? सबसे पहला सवाल ही यही होगा, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा। कल क़यामत के दिन सबसे पहला क़यामत का मंज़र जब लगा होगा, ईमान वालों से जो कहते हैं हम ईमान वाले हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, उनसे किस चीज़ का सवाल किया जाएगा? नमाज का हिसाब, नमाज का सवाल किया जाएगा, नमाज कैसी है। तो फिर जब पहला सवाल ही यही है, जब पहला सवाल ही नमाज का है और सहाबा भी बतलाते हैं कि जो मुसलमान होता उससे पहले नंबर पे नमाज ही सिखाई जाती थी, तो फिर आज हम नमाज़ों में सुस्ती करके ईमान वाला हो, नमाज में सुस्ती हो जाए तो ये ईमान वाले पे हर्फ है, ईमान वाले पे हर्फ है। जैसे हम में से कोई गांव का चौधरी हो, कोई आम आदमी उसे बात कर जाए, वो कहता है मेरी इज़्ज़त पे हर्फ आ गया, मेरी इज़्ज़त पे हर्फ आ गया। या उससे कोई काम ऐसा हो जाए जो उसकी शायान शान ना हो तो अपना वो चेहरा छुपाता है, क्या कहता है, यार मुझसे ऐसी गलती हुई है, मुझसे ऐसा काम हुआ है, मैं तो शर्मिंदा हो गया सबके सामने, मैं तो शर्मिंदा हो गया सबके सामने। तो ये अल्लाह का ये जो हुक्म दिया है नमाज का, कितने अहतमाम के साथ दिया, कितनी
کتنے اہتمام کے ساتھ عرشوں پہ بلا کر محبوب کو تحفہ دیا اور اتنی ساری فضیلتیں دے دی. کہا نماز پڑھو گے میں تم سے خوش ہو جاؤں گا، نماز پڑھو گے تمہاری روزی بڑھا دوں گا، تمہاری روزی کی ٹینشن دور ہو جائے گی، نماز پڑھو گے تمہاری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، نماز پڑھو گے آخری وقت پہ تمہیں کلمہ نصیب ہو جائے گا، نماز پڑھو گے قبر میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا، نماز پڑھو گے پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جاؤ گے، نماز پڑھو گے تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ دے دیا جائے گا، ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو گے اپنی ذمہ داری میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا. یہ اتنی ساری فضیلتوں کے باوجود پھر یہ انسان جو کہتا ہے میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی عبدیت کے لیے آیا ہوں، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، وہ نماز نہ پڑھے تو نہ کیسی عبادت کرے گا. عبادات میں سردار عبادت جو ہے، عبادات میں جو سردار عبادت ہے، بعض روایات میں آتا ہے نماز کا اسلام میں ایسا درجہ ہے جیسے انسان کے جسم پر انسان کا سر ہے. اسلام میں نماز کا درجہ ایسا ہے جیسے انسان کے جسم کے اوپر انسان کے سر کا درجہ ہے. انسان کا سر اتر جائے، گردن اتر جائے تو انسان زندہ رہتا ہے؟ نہیں رہتا، ختم ہو گیا، مر گیا، پاؤں کٹ گیا تو کوئی بات نہیں، وہ زندہ ہے، ہاتھ کٹا زندہ ہے، آدھا تک انسان کٹ جاتا ہے، انسان باقی بچ جاتا ہے، لیکن سر کٹے تو کوئی بچا؟ کسی نے دیکھا سر نہ ہو انسان چل پھر رہا ہو؟ کسی نے نہیں دیکھا. تو جب روایات میں حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ نماز کا اسلام میں ایسا ہی درجہ ہے جیسے انسان کے وجود پر انسان کے سر کا درجہ ہے، پھر بتلائیے میرے اور آپ کے محو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا بین الکفر والاسلام کہ نماز کا چھوڑنا کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرتا ہے. نماز پڑھنے والا ہے ایمان والا، وہ بتلاتا ہے کہ میرا عمل ایمان والوں والا ہے، میں ایمان کے کام کرتا ہوں، میں ایمان والا ہوں. جو نماز چھوڑتا ہے اس کو منافقوں کی حرکت، کافروں کی حرکت حدیث مبارکہ میں آتا ہے، وہ تو کفر میں مل گیا. تو اس لیے نماز کو ہلکا نہ سمجھیے، نماز بڑا گناہ ہے. جیسے میں نے آیت مبارکہ پڑھی سورہ مریم کے، فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ کہ تمہارے پیچھے ایسے لوگ آئیں گے جو نماز کو ضائع کر دیں گے. نماز کا ضائع کرنا چھوڑنا نہیں ہے، نماز کو اپنے وقت پر نہ پڑھنا ہے. آگے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ کیوں چھوڑیں گے نماز کو؟ اپنی خواہشات کے پیچھے سویا ہوا ہے، نیند کو نہیں چھوڑتا، نماز کو چھوڑ دیا، نماز میں دیر کر دی، کام میں لگا ہوا ہے، اپنی خواہش ہے یہ کام میں لگا ہوا ہے، نماز کو تاخیر کر دی، کام میں لگا رہا. کیا ہے؟ اپنی واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. قرآن کہتا ہے ان قریب ہم انہیں غیا والی وادی میں، جہنم کا ایک درجہ ہے اس میں ڈالیں گے، اس میں ڈالیں گے. پھر آگے اتنا بڑا جرم ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شیئا. فرمایا کہ نمازوں کو چھوڑتا رہا، سستی کرتا رہا، سب کچھ کیا، جب پتہ چلا، جب سمجھ آئی، پھر اللہ کی دربار میں توبہ کرے، اللہ کی دربار میں پکی توبہ کرے. توبہ کی نشانی کیا ہوگی؟ توبہ کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ آدمی جس چیز سے توبہ کرتا ہے وہ کام نہیں کرتا، جس چیز سے توبہ کرتا ہے وہ دوبارہ کام نہیں کرتا. توبہ کر لی، اب عملی زندگی میں آ جائے، پہلے نماز چھوڑتا تھا پھر نماز پڑھنا شروع کر دے، اس کی توبہ ہو گئی. اور پہلی جو نمازیں قضا ہیں دین بتلاتا ہے کہ ان کی قضا کرنی پڑے گی اور اللہ سے معافی مانگیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے معاف کر دوں گا، اسے معاف کر دوں گا. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ اسے میں جنت میں بھی داخل کر دوں گا. ایسی جنت يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ایسی جنت میں داخل کروں گا. وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا کسی چیز میں کمی بھی نہیں کی جائے گی، کسی چیز میں کمی بھی نہیں کی جائے گی. کیسا رحمان ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا غفور الرحیم ہے، کیسا بخشش کے دریا بہانے والا ہے. ہم آئے تو صحیح اس کی دربار کی طرف، تو کیسے اگر ہم نے نماز کو چھوڑے رکھا، اسی پر زندگی گزار دی، اسی توبہ نہ کی، نماز کی طرف نہ آئے تو وعیدات آپ نے سن لی. دوسری حدیث مبارکہ میں، ایک حدیث مبارکہ جو میں نے پڑھی کہ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال الجفاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الجفاء کل الجفاء کہ سراسر ظلم ہے، سراسر ظلم ہے. والکفر والنفاق
کفر ہے، نفاق ہے، 3 جملے فرمائے، سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے اور نفاق ہے۔ کون سا شخص، کس کا عمل؟ انہو من سمع منادی اللہ، ایسا شخص جو اللہ کے منادی کی آواز سنے کہ وہ منادی الی الصلاۃ، نماز کی طرف بلا رہا ہے، فلا یجیبو، جو نماز کی طرف نہ آئے، جو نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، جو اس نے پکارا ہے اس کی طرف نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سراسر ظلم ہے، اس نے یہ ظلم کیا، کفر کیا، نفاق کیا۔ کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی وعید ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو آدمی عصر کی نماز کو چھوڑ دے، وطیر اہلہ و مالہ، وہ ایسے ہے کہ اس کا مال و زر، اس کی اولاد، سب کچھ اس سے چھین لیا گیا، سب کچھ اس سے چھین لیا گیا۔ ایک نماز کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ، پہلے میرے علم میں یہ تھا کہ یہ شاید وہ بھی روایت ہو، وہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ ساری نمازوں کے بارے میں یہ ہے، لیکن آج جو میں نے پڑھا ہے وہ عصر کی نماز کے بارے میں ہے۔ فرمایا جو عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، وطیر اہلہ و مالہ، وہ ایسے ہے کہ اس سے مال و زر، اولاد، سب کچھ چھین لیا گیا ہے اور وہ تنہا کھڑا ہے۔ تو یہ کیسا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ میری اولاد چھین جائے؟ کون چاہتا ہے میرا مال و زر چھین جائے؟ تو یہ نماز کو چھوڑنا اس سے بڑا نقصان ہے۔ اولاد کا ضائع ہونا یا مال کا ضائع ہونا نماز کے چھوڑنے سے بڑا نقصان ہے۔ اسی طرح ایک تابعی کا واقعہ آتا ہے، ان کا بیٹے کا انتقال ہوا، جس کی وجہ سے تدفین کرتے وغیرہ نماز، جماعت کی نماز نکل گئی۔ ہر آدمی آ رہا ہے، بچے کا افسوس کر کے جا رہا ہے، بچے کی تعزیت کر کے واپس جا رہا ہے۔ وہ رونے لگ گئے، کہا یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، جو آیا ہے وہ جائے گا، جو آیا ہے وہ جائے گا، اور جو نماز مجھ سے اپنے وقت پر نہیں پڑھی گئی، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی گئی، جس جماعت کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے آمین کے کہنے پر فرشتوں کے ساتھ آمین ملنے کی وجہ سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، جس جماعت کے ساتھ ایک نماز پڑھنے کی وجہ سے 27 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے، وہ جماعت مجھ سے ضائع ہوئی، اس کا کسی نے افسوس نہیں کیا، اس کا کسی نے افسوس نہیں کیا۔ جن کے دل میں نماز کی اہمیت، جن کے دل میں دین کی اہمیت، ان کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی، ان کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ اپنے بچے کے فوت ہونے پہ غم کم ہے، اپنی نماز کے ضائع ہونے پہ غم زیادہ ہے۔ ایک کتابوں میں واقعہ آتا ہے، ایک لڑکی جو امام کی تھی یا کسی عالم دین یا دیندار کی تھی، دیندار، وہ عالم دین پہلے فوت ہو چکا تھا، بچی کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ فوت ہوئی۔ ایک بیٹا ہے اور اس کی ماں ہے، وہ بچی ہے، 3 افراد گھر میں رہتے ہیں۔ بچی کا انتقال ہوا، بیٹے نے غسل کفن ہونے کے بعد جنازہ پڑھا، تدفین کی، تدفین کے بعد کوئی چیز رہ گئی، یا اسی وقت جب تدفین کر رہے تھے دیکھا قبر انگاروں سے بھر چکی ہے۔ بھائی بڑا پریشان ہوا، یہ کیا بات ہے؟ اس پریشانی کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے بڑے غصے کے ساتھ گھر جب واپس لوٹا تو اپنی والدہ کو بڑے غصے کے ساتھ کہتا ہے، میری بہن کا کون سا جرم تھا، یہ کیا کرتی رہی ہے؟ اس نے جب یہ غصے سے بولا، والدہ نے سمجھا شاید صدمے کو برداشت نہیں کر سکا، پہلے باپ چلا گیا تھا، اب بہن چلے گئی ہے، شاید اس وجہ سے اپے سے باہر ہو چکا ہے، اپنی عقل کو کھو چکا ہے، شاید اس وجہ سے آج اس طرح بول رہا ہے، پہلے تو بڑا فرما بردار تھا، دیندار گھرانہ تھا، اچھا گھرانہ تھا۔ تو کہا اس وجہ سے پریشان نہیں ہوں کہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا، میری بہن دنیا سے چلے گئی، مجھے پریشانی اس چیز کی ہے، میں نے عجیب منظر دیکھا جب بہن کی تدفین کی، اس کے بعد فوراً ہی قبر کو انگاروں سے بھرتے ہوئے دیکھا تو میں تو پریشان ہو گیا کہ میری بہن نے کون سا ایسا جرم کیا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کی، اس نے کون سا زنا کیا، کون سا جرم کیا ہے؟ کہا بیٹا جب سے یہ جوان ہوئی ہے میں نے تو اسے رشتہ داروں کے گھر میں بھی نہیں جانے دیا، میں نے تو اسے رشتہ داروں کے گھر میں بھی نہیں جانے دیا، گھر سے باہر قدم نہیں رکھنے دیا، اس نے تو کسی نامحرم کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ کہا اور کون سی بیماری ہے اور کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کی قبر کو انگاروں سے بھر دیا گیا؟ اس نے کہا بیٹا ایک بات اس میں ضرور تھی، نماز میں سستی کرتی تھی۔ یہ کیا؟ نماز کو تخیر سے پڑھتی تھی، نماز میں سستی کرتی رہتی تھی، میں سے کہتی رہتی تھی، یہ لیٹی رہتی تھی، اسی طرح چلتی پھرتی رہتی تھی، نماز میں سستی کر لیا کرتی تھی۔
نماز کی سستی کی وجہ سے قبر انگاروں سے بھری جا رہی ہے۔ تو اس لیے خدارا ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اسی طرح زندگی گزار کر چلے جائیں گے۔ میرے مالک نے اتنا بڑا نظام جو چلا کر ہمیں دیا ہے، اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، وہ ہے تو بڑا غفور الرحیم، ہے تو بڑا بخشنے والا، لیکن ہماری بھی تو کوئی تمنا ہو، ہماری بھی تو کوئی چاہت ہو، ہماری بھی تو کوئی اس کی طرف رغبت ہو، ہماری بھی ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں جو جس چیز کی کوشش کرتا ہے میں اسی کی طرف اس کو کامیابیاں دے دیتا ہوں۔ تو اس لیے ہم کوشش کرنے والے بن جائیں، اپنی نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ نماز حقیقتاً اگر ہم صحیح معنوں میں پڑھنے والے بن جائیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایسے عبادت کی جائے کہ جیسے مجھے دیکھ رہے ہو، ایسی عبادت کی کیفیت بن جائے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں آپ کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے اترتے آئیں اور آپ جو مانگے اسی وقت پورا کر دیا جائے۔ یہ نماز اتنی بڑی طاقت ہے، نماز اتنی بڑی طاقت ہے۔ چلو ہمارے اندر بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں، ہماری نماز میں سستی ہو گئی، لیکن ہم نماز پڑھتے رہیں، نماز کو ہلکا نہ سمجھیں، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن ہم بھی انہی مجرموں میں کھڑے ہوں، قالوا لم نکن من المصلین، ہمارے ساتھ والے ایمان والے کہلانے والے جن کے ساتھ ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، جہنم میں کھڑے ہوں، اپنے بدعمالیوں کی سزا بھگت رہے ہوں، اور وہ ہم سے سوال کریں ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچایا؟ ہمیں بھی یہ جملے نہ دہرانے پڑے کہ ہم تو نماز چھوڑتے رہے، نماز میں وقت کون سا لگتا ہے، ہماری اپنی ہی ضرورت ہے نماز پڑھنا، ہمارا وجود پاک رہتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جو پڑھتا ہے وہ گناہوں سے پاک رہتا ہے، گناہوں سے پاک رہتا ہے۔ تو اس لیے خدارا ہم یہ کوشش کر کے اپنی نماز کے وقت کا خیال کریں، اپنی نماز کے وقت کا خیال کریں، جہاں کہیں ہوں آپ تھوڑا سا وقت نکال کے نماز پڑھتے رہیے، اللہ کی دربار میں جھکتے رہیے۔ دوسرا ایک اور کوشش کر کے ہم اللہ کی دربار میں جھکتے رہیں، اللہ کی دربار میں جھکتے رہیں۔ جب اللہ کی دربار میں جھکیں گے اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں دور کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں دور کر دیں گے۔ دوسرا پچھلی دفعہ آپ کو بتلایا تھا جعلت قرۃ عینی، یہ بہت بڑا جملہ ہے، جعلت قرۃ عینی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اس لیے نماز کو نہ چھوڑیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے جہنم کے عذاب سے، تھوڑے سے بہتے سے ہر قسم کے عذاب سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہلے جانے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔